ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ سردیوں کا موسم آ جائے تو سردیوں کے موسم میں ایک مسلمان کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عام حالات میں ایک نیکی کرتا ہے، خواہ وہ وضو کی نیکی ہی کیوں نہیں ہے، تو عام حالات میں وضو کرے گا تو اجر ایک گنا پائے گا، مگر سردی کا موسم آ جائے گا تو اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ عام حالات میں وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اللہ رب العزت کی عنایات اور انداز میں برستی ہیں، مگر جب سردی کا موسم آ جائے تو فرشتوں کو بلا بلا کے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ، حالانکہ جانتا سب کچھ ہے مگر پھر بھی پوچھتا ہے کہ یہ بندے اپنا گرم بستر چھوڑ کر، اپنی خوابگاہوں کو چھوڑ کر یہ کس وجہ سے مسجد میں آئے ہیں، کس وجہ سے مصلی میں آئے ہیں، کس وجہ سے عبادت کے لیے اٹھے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیری رحمت کے امید والے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری جنت کی متلاشی ہیں، تیری نعمتوں اور کرم کے متلاشی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جس چیز کی خاطر اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر میری رضا کی خاطر اپنے مصلوں کو آباد کر لیا، تم گواہ ہو جاؤ یہ جو جو مانگتے چلے گئے ہیں میں نے رب نے ان کو عطا فرما دیا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جاری ہے، اور ہم نے میانہ روی کی بات کی، ہم نے غصہ کی بات کی، آج ہم ایک اور معاشرتی پرابلم جس میں کم و بیش ہم سب گھرے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر بالخصوص میرے نوجوان بھائی بڑے اچھے طریقے سے اس پرابلم کو جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، اور اس موبائل میں ہم دوسروں کی برائیوں کو نہ صرف تلاش کرتے ہیں بلکہ تلاش کر کر کے پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور عیب تلاش کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کو جانیں گے، اور ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے اور آپ پتہ چل جانے کے بعد اس پہ پردہ ڈال دیں تو پھر اللہ اپنے کتنے انعامات اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، بات کا آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی ذات ہو، کوئی انسان ہو، صرف ایک نبی کی ذات ہے جس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اور نبی کے علاوہ کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کلندر ہو، انسان ہو، امام مسجد ہو، خطیب ہو، مقتدی ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، عام معاشرے کا شہری ہو، کوئی انسان بھی غلطی اور خطا سے پاک نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بڑی حقیقت کو، یعنی یہ ایسی حقیقت ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہو، دن کے وقت نکلتا ہے، رات کے وقت چاند دکھائی دیتا ہے، انسان کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ سانس لیتا ہے، یعنی اب یہ حقیقتیں ہیں، ان کو چٹلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو انسان ہوگا اور غیر نبی ہوگا اس سے ہر صورت خطا اور غلطی بھی کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، کسی سے بڑی ہوتی ہے۔ بھائی اچھا غلطی ہو گئی، اب جب غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی کمی پائی جاتی ہے، عیب پایا جاتا ہے،
جس خدا نے بندے کو پیدا کیا وہ بندہ جتنی بھی خطائیں کر لے، کبھی اس کو بنانے والا جو ہر لمحہ اپنے بندے کو دیکھتا رہتا ہے وہ کبھی بھی اس کے عیبوں کو عیاں۔ تو کیسے انسان ہو گئے ہم کہ جب میرے اندر بھی کمی پائی جاتی ہے، جب میرے اندر بھی عیب پایا جاتا ہے، جب میرے اندر بھی کجی پائی جاتی ہے، تو میں یکسر اپنے عیبوں اور کمی پہ آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور دوسرے کے عیب کو دیکھ کر نہ صرف اس کے عیب کو دوسروں تک پہنچاتا ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا معاشرہ اور ہم یہاں تک چلے گئے کہ اگلے بندے میں عیب ہوتا ہی نہیں سرے سے، اور ہم خود سے عیب اس کی طرف منسوب کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا عیب دیکھ کر اسے آگے پہنچانا یہ تو ہے غیبت، یہ تو ہے تہمت۔ حاضرین محترم، فرمایا وہ جو بندہ عیب سے پاک تھا، اس میں غلطی نہ تھی، آپ نے خود سے ذہنی طور پر ازیوم کی، ذہنی طور پر بنائی اور بنا کے اسے آگے پہنچا دیا۔ فرمایا یہ بہتان ہے، اور یاد رکھ لو بہتان بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم غیبت کو، تہمت کو اور دوسرے کے عیب تلاش کر کے اسے آگے پہنچانے کو کوئی بڑا گناہ تصور بولیے نہیں۔ یاد رکھ لیں جیسے شراب پینا بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت، ایسے ہی عیب تلاش کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ بڑا گناہ ہے۔ حاضرین محترم، ہم 3 طرح کے عیب بیان کرتے ہیں آج کے دور میں۔ پہلا عیب کہ کسی میں عیب پایا جائے اور ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کا عیب پتہ نہیں ہوتا مگر ہم پلاننگ کر کے تلاش کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کون سا عیب پایا جاتا ہے، ٹو لگاتے ہیں، تلاش کرتے اور تلاش کر کے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا گناہ جس میں آپ بزرگ لوگ تو مبتلا نہیں ہیں مگر ہماری اولادیں بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی تعداد میں اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ کہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی پر مبنی مختلف ماڈلز کی ویڈیوز پچھلے 1 مہینے سے سوشل میڈیا پر پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں، اور وہ بے حیائی اور برائی پر مبنی ویڈیوز کو نوجوان تلاش کرتے، ان کے لنک حاصل کرتے، حاصل کر کے اسے آگے اپنے دوستوں میں شیئر کرتے۔ حاضرین محترم، یہ آج کے دور کی بدترین عیب جوئی ہے، آج کے جدید دور کی یہ بدترین یعنی عذاب، نحوست اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ ہمیں کسی کی پرائیویٹ ویڈیوز ملتی ہیں، ہمیں عیب پر مبنی، ہمیں بہتان پر مبنی، ہمیں گناہ پر مبنی، بے حیائی پر مبنی، فحاشی پر مبنی ہمیں ویڈیوز ملے، نہ ملے تو تلاش کرتے ہیں، اگر مل جائیں تو ایسے تصور کرتے ہیں جیسے کائنات کی کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ میں سارا دن نوجوانوں میں رہتا ہوں اور پھر سوشل میڈیا سارے یوز کرتے ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور سارے یہ جتنے بھی چینلز ہیں، ان چینلز پر پچھلے 1-1.5 ماہ سے پاکستان میں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر کہ آج فلاں کی ویڈیو، فلاں کی ویڈیو، اور نوجوان دھڑا دھڑ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے، اس کو شیئر کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے۔ حاضرین محترم، یہ
عیب پھیلانا یہ تاجدار کائنات کی تعلیمات میں، تاجدار کائنات کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اور وہ منفی بات ہو، بے حیائی کی بات ہو، وہ عیب کی بات ہو، کسی کی کمی اور کجی پر مبنی بات ہو، تو یاد رکھ لو اس کو تلاش نہ کیا کرو۔ یہ آیت ہے قرآن کی، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کی غلطی کو تلاش نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ان السمع والبصر، قیامت کے دن تمہارے کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، والبصر، تمہاری آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، والفؤاد، تمہارے دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کان دیے تھے، کیا سنتے رہے؟ قرآن یا غیبتیں؟ قرآن یا عیب؟ آنکھیں دی تھیں، کیا دیکھتے رہے؟ عیب یا اچھائیاں؟ دل دیا تھا، کیا سوچتے رہے؟ فرمایا جتنے آزاد دیے ہیں ہر عضو سے سوال کیا جائے گا۔ بندے یہ نعمتیں دی تھیں، کہاں وقت گزار کے آئے ہو؟ تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور ہم بڑے بزرگ اس لاپرواہی میں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیا، یہ بہت اچھا استعمال کرتے ہو، ہمیں تو آتا نہیں استعمال کرنا۔ وہ اپنے ان طریقوں اور راستوں پر استعمال کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں کہیں پر بھی دین اور اللہ رسول دکھائی، بولیے، دکھائی نہیں دیتا، اللہ رسول کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حاضرین محترم، یہ وہ عیب تلاش کر کے کسی کی برائی پر مبنی باتوں کو سننا، کسی کے عیب کو سننا، کسی کے عیب کو دیکھنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے، نیگیٹو ہونے سے، کسی کے بارے میں عیب کی باتیں پتہ چلانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچائیں؟ فرمایا ان بعد الظن اسم، یہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، کسی کی برائی تلاش کر لینا، کسی کی برائی کا پتہ ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے بارے میں ٹو بھی نہ لگاؤ، تجسس میں نہ رہو، تلاش نہ کرو کسی کے عیب۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا بھید نہ ٹٹولو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ پھر فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ دیکھیے دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کے عیبوں پر مبنی ویڈیوز اور لنک تلاش کرنا اور اپنی عام زندگی میں عیب تلاش کر کے ان کو دوسروں تک پہنچانا، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایاکم والظن، کسی کے بارے میں برائی تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا سب سے جھوٹی بات یہ ہے
کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، کسی کے بارے میں برا سوچیں، کسی کے عیب تلاش کریں۔ فرمایا یہ سب سے جھوٹی بات ہے، ولا تجسسوا، اور کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش بھی بولو۔ ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے، جہاں پر بھی 5 بندے بیٹھ جائیں، 2 بندے بیٹھ جائیں، میں بڑی پریکٹیکل بات کرنے لگا ہوں، آپ تائید کریں گے میری بات کی، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم 24 گھنٹے گزار رہے ہیں اور 24 گھنٹوں میں ہم اگر 30 منٹ کے لیے کسی سے ملے، چاہے وہ مسجد میں ہی کیوں نہ ملے، یہ میں آپ کو عمومی بات کرنے لگا ہوں، یعنی ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم مسجد میں مل رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ گلی محلے میں کہاں ملے، جہاں بھی ملیں گے، جب بھی اس بندے کی بات کریں گے جو یہاں موجود نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس کی خوبیاں ڈسکس کرتے ہیں۔ 90%، 10% ایکسیپشن ہو سکتی ہے، 10% یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کسی کی خوبی بیان کر جائیں، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کے عیب بیان کرتے ہیں، ہم اس کی کمی، اور اس لمحے خود کو ہم یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو غوث اعظم ہوں، میں تو رابعہ بصری ہوں، میں تو امام حسن بصری ہوں، میں تو فضیل ابن حیاض ہوں، میں تو سرکار غوث العظم کا پوتا ہوں یا جبرائیل علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اپنے آپ کو ہم پارسا تصور کر رہے ہوتے ہیں اور ساری برائیاں اس اگلے بندے میں نظر آ رہی ہوتی۔ اب ذرا سنیے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ فرمایا آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، یاد رکھو۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے 4888، آقا علیہ السلام نے فرمایا انک ان اتبعت عورات الناس، اگر تم اپنے ارد گرد کے بھائیوں کی عیب تلاش کر کے ان عیبوں کو بیان کرنے لگو گے نا، تو فرمایا کہ تو ان تفسدہم، یاد رکھ لو جس محلے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، یاد رکھنا وہاں پر وہ پورا محلہ فساد زدہ محلہ ہو جائے گا۔ صاف ظاہر ہے، میں آپ کی برائی کروں گا تو میں آپ کے بارے میں بدگمان، آپ میری برائی کریں گے تو میرے بارے میں بدگمان۔ جب ایک انسان ہر دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے لگ جائے اور بندے میں کوئی خوبی نظر ہی نہ آئے، تو بتائیے معاشرے میں محبت جنم لے گی یا نفرتیں پھیلیں گی؟ بغض اور اناد پھیلے گا یا پیار اور محبت پھیلے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہمارا معاشرہ سب سے زیادہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ گھروں کے گھر، یہاں تک ہم نے دیکھا، اور آپ بزرگ ہیں، آپ تو بڑے ہیں، آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ دیکھا، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے، والدین اپنی اولاد کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے، اولاد اپنے والدین کے بارے میں مثبت سوچنے کے لیے تیار، میاں اور بیوی وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو، رشتہ دار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بارے میں مثبت ہو جائیں۔ جہاں اکٹھے ہوں گے، جہاں بیٹھیں گے، دوسروں کے عیب، کمی کچی، ایک ایک چیز کے اوپر۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے ان کی اچھی خاطرداری کرتے ہیں، ان کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خوب آؤ بھگت کر کے جیسے ہی وہ نکلتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہی انہوں نے قدم باہر رکھا، اگلے ہی لمحے ہم ان آنے والے مہمان جن پر ہم نے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے کھانا پینا انہیں کھلایا ہوتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے قدم باہر رکھتے ہیں اور ہم پیچھے ان کی غیبت، ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو نیک عمل کیا تھا، جو ہم نے کمایا تھا، وہ اسی لمحے ہم نے برباد کر لیا۔ مسجد میں آتے ہیں ہم یا نماز پڑھتے ہیں، قاری صاحب ادھر ہوئے، میں ادھر ہوا، آپ میں سے کوئی بزرگ ادھر ہوئے، کوئی دوسرا جو یہاں موجود نہیں، اس کی شروع کر دی، تو جو نماز آپ نے پڑھی وہ وہیں پر برباد کر لی۔
اور یاد رکھ لیں یہی وجہ ہے کہ زندگی کے 80 سال گزر جاتے ہیں، روحانی اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہم پہلے دن جہاں کھڑے تھے نا، روحانی اعتبار سے اور اللہ سے تعلق کے اعتبار سے زندگی کے آخری لمحے تک بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو بابا بلے شاہ نے بیان کیا نا، شاید میں غلط پڑھوں مگر مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اتوں تو میں ہڈیاں گوڈے تے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، واؤ مسلمانہ تو رب نال بھی 420 چکی تھی۔ ہم یہ ہو گئے ہیں، جب اندر سے بغض ختم نہیں ہوتا، اندر سے حسد ختم نہیں ہوتا، اندر سے غصہ ختم نہیں ہوتا، یاد رکھ لے اگر کسی کے عیب تلاش کرنا، میں نے شروع میں کہا عیب اور کمی ہر انسان میں ہے، کسی میں چھوٹی ہے کسی میں، تو بھئی جب ہر ایک میں ہے تو پھر مجھ میں بھی ہے، پھر آپ میں بھی ہے، پھر سارے انسانوں میں ہے۔ جب سارے انسانوں میں ہے تو میں کسی کی جب برائی بیان کرتا ہوں تو اپنے عیب کیوں بھول جاتا ہوں؟ اپنے عیبوں پر آنکھیں بند کیوں کر لیتا ہوں؟ کیا کبھی ہم نے بھی سوچا کہ میرے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں؟ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، ذرا سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھپ چھپ کر کسی کے عیب تلاش کرنا۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ راتوں کو جاگ جاگ کر کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے کہ اس کے عیب دیکھے جائیں، اس کے گناہوں کو تلاش کیا جائے۔ اور آج کے جدید دور میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لنک تلاش کرنا اور ویڈیوز کی سرچنگ کرنا اور ان کو لے کر ان ویڈیوز کے ذریعے عیب کو اپنے اندر داخل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں، رسول پورا کے بھائیوں، اس مسجد میں آنے والوں، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب بیان نہیں کریں گے، اس کی خوبیوں کو بیان کریں گے۔ اور میں نے ایسے اپنے دوست بھی دیکھے کہ جہاں پر بھی کبھی 4-5 لوگ 10 لوگ جمع ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایسے بندے کے بارے میں اب برائیاں شروع ہو گئی ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، تو وہ خود اس محفل سے، اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، کہتے میں سنوں گا کسی کی برائی تو کل کو میں بھی بولیے نا کروں گا۔ اپنے آپ کو اس محفل سے جدا کر لیں، اس جگہ سے جدا کر لیں جہاں پر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو۔ اور خدا کی قسم جب ہم برائیوں پر نظر رکھیں گے تو وہ برائیاں ہمارے اندر داخل ہوں گی، اور اگر ہم کسی کی اچھائیوں پر نظر رکھیں گے تو اپنی برائیاں ختم ہوتی جائیں گی، اس والی اچھائیاں بھی ہماری طبیعت میں داخل ہوتی چلی جائیں گی، لیکن ہم اس پر محنت بولیے نا نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، یہی وجہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث پاک نمبر 7042، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جو چھپ چھپ کر کسی کے عیب تلاش کرے، کسی کی غلط ویڈیوز کو تلاش کرے، برائی پر مبنی باتوں کو تلاش کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت اس کے کانوں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈال کے اسے جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کبھی تو ہم سوچیں کہ یہ محض باتیں نہیں، ان باتوں کے معاشرتی اثرات بھی ہیں، اس دنیا کے اثرات بھی ہیں اور قیامت کے اثرات بھی ہیں۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لیا تو یہ ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا عیب تلاش کرو گے عذاب ملے گا، گناہ تلاش کرو گے عذاب ملے گا، کسی کے تجسس میں رہو گے کہ اس کی خامیاں تلاش کی جائیں، اس کے عیب تلاش کیے جائیں، اس کی بری باتیں تلاش کی جائیں اور اسے دوسروں تک پھیلایا جائے، عذاب ملے گا۔ لیکن فرمایا اگر تم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوشش کر لی کہ میں نے آج کے بعد کسی کے عیبوں کو سننا
کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا نہیں، بے نیاز ہو کر صرف اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو کسی اور کا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال نے کہا ادھر ادھر نہ دیکھ، اپنے من میں دیکھ، خدا کی قسم تیرے من میں تو وہ رہتا ہے جس کا حسن ساری کائنات میں دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان اپنے من میں ڈوبتا ہے، جب انسان اپنے دل میں دیکھتا ہے، تو اسے سوائے اس یار کے مکھڑے کے اور دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی غیبت وہی کرتا ہے، غصہ وہی کرتا ہے، نفرت وہی کرتا ہے، کسی کے عیب وہی تلاش کرتا ہے جس کا دھیان اس کے اپنے مولا اور دل کی طرف نہیں ہے، اور جس کا دھیان اس مکھڑے کی طرف ہو جائے، خدا کی قسم وہ تو بھائی کسی سے محبت بھی کرے گا تو اس کی خاطر، بولیے محبت بھی کرے گا تو اس کی خاطر، نفرت بھی کرے گا تو اس کی خاطر، کسی کو عطا کرے گا تو اس کی خاطر۔ فرمایا جس میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں کہ وہ ہر لمحے فقط اپنے مولا کی خاطر قدم اٹھائے، فرمایا وہ آخرت میں قدم بعد میں رکھے گا، اللہ اپنا بے حجاب دیدار اسے عطا فرمائے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دنیا میں تم کسی کے عیب پتہ لگ جانے پر بھی چھپا دو، ایک ہے خود تلاش کرنا۔ ہمارے نوجوان تو اس حد تک آ گئے کہ خود تلاش کیے جاتے ہیں، خاص سوشل میڈیا ہو یا پریکٹیکل لائف، تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا تلاش نہیں، پتہ چلا اس نے پردہ ڈال دیا، فرمایا قیامت آئے گی اللہ تمہارے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یار ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، بولی ہے نا، چاہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو چاہے کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو یہ چاہے کہ اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مدینہ میں مرنا نہ چاہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو جنت میں۔ سارے ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ اس سے یہی تو مانگتے ہیں، اس سے یہی کچھ تو مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے نعمتیں بنا رکھی ہیں وہ ہمیں دے دے، ہم اس ٹائم پہ اور کام بھی تو کر سکتے تھے، اس کے لیے کیوں آئے؟ اسی لیے فرمایا اچھا اگر چاہتے ہو تو پھر صرف سجدے میں سر نہیں جھکنا چاہیے، ادھر دل بھی مولا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور پھر دھیان دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں، دوسروں کی کمی کی طرف نہیں، دوسروں کی کجی کی طرف نہیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، وہ خوبیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی۔ اور پھر فرمایا من رآ من اخیہ عورۃ فسترھا علیہ ادخلہ الجنہ، فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیب کو دیکھ کر اسے چھپا لیتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہے کہ اسے ہر صورت اپنی جنتوں میں داخل فرماؤں گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا ارشاد فرمایا قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا، کیا؟ اونچا لفظ بولیے، میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ فرمایا بدترین انسان وہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا بدترین انسان ہے وہ جو خود گناہ کرے اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، مگر وہ خود آ کے اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے ایج فیلوز کو آ کے خود اپنے گناہ بتاتا ہے کہ میں آج وہاں یہ کر کے آیا، وہاں یہ کر کے آیا، وہاں یہ رویہ رکھا، یہ لنک ملا، یہ مجھے ویڈیوز ملی، یہ مجھے ملا۔ فرمایا جو خود اپنے عیبوں کو آ کے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، فرمایا اللہ تو اس کے عیب پہ پردہ ڈالے ہوئے تھا، اس نے خود بتا دیا، اب اللہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالے گا، اور فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو بدترین انسان بنا کے سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ عیب تلاش کرنا
اور نگاہی ایب پہ جانا. بس میں بات کو ختم کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات یاد آئی، آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ وہ کس حد تک خوبی کو دیکھنے پر زور دیتا ہے. قربان جاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بے ایمان اور کافر ہونے کی، یہ جملہ سنیے گا بڑے پیار سے، کسی کے کافر اور بے ایمان ہونے کی اگر آپ کے پاس 99 دلیلیں ہوں، 99 دلیلیں ہوں کہ یہ کافر اور بے ایمان ہے، لیکن ایک دلیل اس کے ایمان والا ہونے کی ہو تو آپ نے 99 چھوڑ دینی ہے، ایک کو دیکھتے ہوئے اسے مسلمان بھائی تصور کر لینا ہے. 99 عیب تھے، 99 کمیاں تھیں، 99 کجیاں تھیں. فرمایا کجی کو نہیں دیکھنا، 99 عیبوں کو نہیں دیکھنا، اس کی ایک خوبی کو دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لینا ہے. اگر تم بھی خوبی والے ہوئے تو اس کی 99 مٹ جائیں گی، اس پر اپنی اللہ کی رحمت کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایمان افروز اگلی حدیث پاک بیان فرمائی اور فرمایا وہ بندہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے. آج ہر کوئی عزت کا طلبگار، میری گھر میں عزت نہیں ہوتی، میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، میرے محلے والے مجھے عزت نہیں دیتے، معاشرے میں مجھے عزت نہیں ملتی. فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک نمبر 2546، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عزت کا طلبگار، مجھے عزت نہیں ملتی، اہمیت نہیں ملتی، مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو عیب سننا پسند کرتا ہے. ہمارے نا کانوں کو لذت ملتی ہے کسی کے عیب سن کر. کیا کسی کے عیب سن کر ہمارے کانوں کو بڑا سکون، اچھا، دل کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی خوب، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی. فرمایا جو عیب سنے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جو کرے گا سو کرے گا، دنیا میں اللہ اس کو اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، اس کی جگہ پہ بھی کبھی اس کو عزت والا نہیں رہنے دے گا، اس بندے کو ذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ حدیث ہے. تو عزت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں پھر آج کے بعد عہد کرنا ہے، کوشش شروع کریں. زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 50 60 گزر گئے، ہم بڑی لذت محسوس کرتے ہیں. ہماری زبان کو بھی لذت ملتی ہے جب ہم کسی کے عیب بیان کرتے ہیں، کسی کی برائیاں آگے پہنچاتے ہیں، کسی برائیوں کے لنک آگے گروپس میں واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں، انسٹا پہ ہر طرف دوسروں کی برائیاں شیئر کرتے ہیں. فرمایا دوسروں کی برائیاں نہیں، ان پہ پردہ ڈالو. ادھر دنیا میں تم پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ، اونچا اونچا بولیے، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ پردہ پڑے؟ اور ہم ذرا سوچیں. اس لیے بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا، اور یہ کس نے کہا؟ بہادر شاہ ظفر، جو آخری مسلمان حکمران بر صغیر کا. اس نے لکھا، اس نے کہا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. کہتا جب میری اپنی برائیوں پہ نظر پڑی کہ یار میں تو خود حسد کی آگ میں جل رہا ہوں، میں تو خود بغض کی آگ میں جل رہا ہوں، میں تو خود غیبت کی آگ میں جل رہا ہوں، میں تو خود برائیوں کی آگ میں جل رہا ہوں، میں کسی کی برائی کیا تلاش کروں. کہتا جب میری اپنے عیبوں پہ نظر پڑی میں نے سمجھا نہیں، باقی سارا جگ چنگا ہے، گندا تے تو آپ ہے. اور جب بندہ یہ عجز اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں دکھاتا ہے نا کہ مولا سارا جان چنگا تے میں ماڑا، وہ جو ماڑا ہونے کا احساس اور فیلنگز جب آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خدا کی قسم پھر زمانہ کچھ کہتا رہے. فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں جس کے دل میں عجز اور انکساری اور تقوی کا احساس پیدا ہو گیا، قیامت کے دن ساری مخلوقات نیچے کھڑی ہوں گی، وہ تقوی والا
عزت کی علامت بن کے سارے جہان کے سامنے رونما کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ خیرات عطا فرمائے اور ہم اپنی طبیعتوں سے غیبت کو اور بالخصوص کسی کے عیب تلاش کرنے کو ختم کر سکیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو اور یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت کا نمونہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔